الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جتنے بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات اگر کسی کو بنایا گیا تو وہ ہم انسان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم، اپنے پاکیزہ، اپنے نورانی جو گناہوں سے پاک ہے، یعنی فرشتے، ان سے حضرت آدم علیہ السلام جو ایک انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کے یہ ثابت کرا دیا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اور انہی انسانوں میں جو ہے ہمیں ایمان والوں کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ آیت ایک عجیب سی آیت ہے، اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یہاں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو، بلکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو دوسری مرتبہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم پہلے سے ہی ایمان والے ہیں تو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ دوسری مرتبہ ایمان لائے، دوسری مرتبہ ایمان لایا جائے۔ تو مفسرین نے اس کی کچھ تفسیر لکھی ہے، جن میں سے چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر یوں ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اتقوا، آمینو کا مطلب اس سے لیا ہے اتقوا سے، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر کام اللہ کے لیے کرتے رہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، دل سے بھی اللہ کا اقرار کر لو، دل سے بھی اسلام کو مان لو، دل سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اور اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، لیکن یہ بات ابھی دل کے اندر پیوست نہیں ہوئی، یہ بات ابھی دل کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی دل سے بھی اقرار کرو اور دل سے بھی تصدیق کرو، دل سے بھی اقرار کرو، دل سے بھی تصدیق کرو۔ خالی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ کام کی شروعات ہوتی ہے۔ انسان کلمہ پڑھ لینے سے اسلام کی حقوق میں داخل تو ہو جاتا ہے، اسلام کلمہ پڑھ لینے سے اسلام کی حد میں تو آ جاتا ہے، لیکن ایمان کامل لانے کے لیے، سچے پکے مومن بننے کے لیے اعمال صالحہ کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو لانا ضروری ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنا ضروری ہوتا ہے، تب جا کے کہا جاتا ہے کہ آپ سچے مسلمان ہیں، آپ پکے سچے مومن ہیں۔ سچے مومن کا پتہ جب تک اس بات کا پتہ نہ لگ جائے، جب تک اس بات کا پتہ نہ لگ جائے کہ آپ کے اندر ایمان کامل ہے، آپ کے اندر اعمال صالحہ ہے، آپ کے اندر ایمان کی علامت ظاہر ہو رہی ہیں یا اگر ظاہر نہیں ہو رہی ہیں تو تب تک آپ کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ سچے پکے مومن ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر عملی ایمان تھا، انہوں نے عمل سے دکھا دیا تھا کہ ہم سچے پکے مومن ہیں، ہم سچے پکے مومن ہیں۔ انہوں نے زبان سے جو بات انہوں نے زبان سے کہی وہ بات انہوں نے عمل سے بھی کر کے دکھا دی۔ اسی کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے حکموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ڈھالنا۔ ایک واقعہ ہے دو صحابی کا کہ ان سے کس طریقے سے جو ہے پورا ملک مسلمان ہو گیا تھا، ان سے کس طریقے سے پورا ملک مسلمان ہو گیا تھا۔ کیا انہوں نے کوئی زبان سے دعوت دی تھی یا انہوں نے عمل سے دعوت دی تھی؟ تو واقعہ یوں ہے کہ دو صحابی ایک ملک گئے، وہاں ملک میں جا کے انہوں نے دکان کھولی، کاروبار شروع کیا۔ اب ان کا یہ معمول تھا کہ دن میں 5 مرتبہ دکان کو بند کیا کرتے تھے اور جمعے کی چھٹی رکھتے تھے، یعنی 5 وقت کی نماز کے لیے جاتے تھے اور دکان کو بند کر کے جاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کی دکان میں بھیڑ لگی رہتی تھی، ان کی دکان میں رش لگا رہتا تھا، لوگ انتظار کرتے تھے کہ انہیں کب سامان ملے، لوگ ان سے سامان لینے کے لیے جو ہے لائن میں لگے رہتے تھے۔ تو آخر اس سے کیا بات تھی کہ ان کے اچھے اخلاق تھے، کہ ان کا اچھا رویہ تھا، کہ ان کا اچھے عمل تھا۔ جب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ دن میں 5 مرتبہ دکان بند کرتے ہیں، جمعے کی چھٹی رکھتے ہیں، پھر بھی آپ کی دکان میں جو ہے بھیڑ لگی رہتی ہے، آقا یہ اخلاق آپ کے کہاں سے آئے، یہ اصول آپ نے کہاں سے سیکھے، یہ عادت آپ کی کہاں سے بنی؟ تو دو صحابیوں نے فرمایا کہ ہم صحابہ ہیں اور ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے اصولوں پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے جو بتا دیا ہم ان کی کہی ہوئی بات کو اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو در بدر جو ہے مسلمان جو ہے ہوتے چلے گئے اور اسے ہوتے ہوتے پورا مسلمان ہو، پورے ملک جو ہے مسلمان ہو۔ یہ اپنے اصول کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اخلاق، اعمال، رویہ۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، ہم ایمان والے تو ہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان ہمارے اندر مسلمان ہونے کی کوئی پہچان نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان والے ہونے کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ کیونکہ زبان سے کہنا تو آسان ہوتا ہے، زبان سے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے ہاں یہ عمل کرنا چاہیے، ہاں اس عمل میں فائدہ ہوتا ہے، ہاں اس عمل کی فضیلت ہوتی ہے، لیکن اصل اعتبار عمل کا ہے۔ اور اس لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جتنا اثر، جتنا تاثر عملی تبلیغ سے ہوتا ہے اتنا اثر جو ہے زبانی تبلیغ سے کم ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ زبانی تبلیغ سے بھی نہیں ہوتا، زبانی تبلیغ سے بھی ہوتا ہے، لیکن عملی تبلیغ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔
ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمانوں میں آتے ہیں، ہم تو مسجدوں میں آ کے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، تعلیم سن لیتے ہیں، تو ایسے ہمارے اندر جو ہے دین کی دعوت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو غیر ہیں وہ تو مسلمانوں میں نہیں ہے، وہ تو مسجد نہیں آ سکتے، وہ تو تعلیم میں نہیں سن سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان تک جو دعوت ہے وہ کیسے پہنچے گی؟ وہ دعوت پہنچے گی عمل سے۔ وہ دعوت کیسے پہنچے گی؟ عمل سے پہنچے گی دعوت۔ اگر اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا مسلمان بنایا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کو کتنا مسلمان بنایا ہے۔ اگر آنکھوں سے نامحرم کو نہیں دیکھا، آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھا، تو ہم نے اپنی آنکھوں کو مسلمان بنایا ہے۔ اگر کانوں سے غلط بات کو نہیں سنا، اگر گانوں سے بے حیائی گانے وغیرہ کو کانوں سے نہیں سنا، تو ہمارے کان مسلمان ہیں۔ لیکن اگر کانوں نے سنا ہے، آنکھوں نے دیکھا ہے نامحرم کو، غلط چیزوں کو، کانوں نے غلط چیزوں کو سنا ہے، اور زبان نے غلط چیزوں کو بولا ہے، اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں سے غلط کام ہوئے ہیں، تو نہ آنکھ مسلمان ہے، نہ زبان مسلمان ہے، نہ کان مسلمان ہے، نہ ہاتھ مسلمان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی ایمان ذرا مقبول ہے جو دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ دل کے اندر پیوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی بن جائے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو پھنگا لے تو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنا کے رکھ دیا تھا کہ جس طریقے سے وہ مسجد میں رہتے تھے، اس طریقے سے وہ مسجد کے باہر بھی رہتے تھے۔ ہم تو ایسے مسجد کے اندر آتے ہیں، مسلمان بن کے آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے، لیکن مسجد کے باہر جاتے ہیں، کئی مسلمان کئی مومن کئی ایسے ہوتے ہیں مسجد کے باہر جاتے ہیں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، مسجد کے باہر جا کے دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، مسجد کے باہر جا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ مسجد کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، مسجد کے باہر جا کے غیبتیں کرتے ہیں۔ مسجد کے باہر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تو زندگی وہ ہو جو مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے باہر بھی، وہ اصل زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی زندگی مقبول ہے۔ اور ابھی یہ موقع اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے تک کر دیا ہے کہ اپنی زندگی میں مکمل طور پہ ایمان کیسے آ جائے، اور یہ بھی سستا سودا ہے، کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی ایمان مقبول ہے جو بغیر دیکھے ایمان لیا جائے، جس نے نہ جنت کو دیکھا ہو، نہ جہنم کو دیکھا ہو، نہ اللہ کو دیکھا ہو، نہ آخرت کو دیکھا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات اس تک پہنچی ہے اور اس پہ اس نے یقین کر لیا، اس کو دل سے تصدیق کر لیا، دل سے مان لیا ہے، تو مومن ہے، اللہ کیا اس کا ایمان مقبول ہے۔ ایک ہارون رشید ایک وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، آخری واقعہ اس کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ ایک ہارون رشید ایک وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بہلول الدانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون رشید کی ایک بیوی تھی جن کی 1000 خادمہ تھی، اور 1000 خادموں کی ڈیوٹی کرتی تھی کہ ہر خادمہ جو ہے قرآن پڑھا کرتی تھی، یعنی 24 گھنٹے ان کے ذہن میں جو ہے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ پہلے ان خادمہ نے پڑھا، پھر ان خادمہ نے پڑھا، پھر ان خادمہ نے پڑھا، پھر ان خادمہ نے پڑھا، ایسے 1000 کی باری آتی تھی اور قرآن پڑھتے آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بہلول الدانہ رحمۃ اللہ علیہ کسی ندی کے کنارے گئے، اور ہارون رشید بھی وہاں سفر کے نکلے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ تو راستے میں انہیں بہلول الدانہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مٹی سے ایک گھر بنا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے، ہارون رشید ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیا یہ مٹی کا گھر بنا رہے ہیں، آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو بہلول الدانہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں یہ اس لیے بنا رہا ہوں اور کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو بھی اس کو خریدے گا میں اس کو دعائیں دوں گا، اس کے لیے جنت کی دعائیں کروں گا۔ تو ہارون رشید نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، وہ آگے چل دیے۔ پھر ان کی اہلیہ آتی ہے، ان کی اہلیہ آتی ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے،
اور جو بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ جو مقام بنا رہے ہوتے ہیں ان سے مکان کی قیمت پوچھتی ہے تو وہ 1 دینار بتاتے ہیں کہ اس مکان کی قیمت 1 دینار ہے. تو بہلول تو اہلیہ جو ہے ہارون رشید کی بیوی وہ اس محل کو خرید دیتی ہے، وہ اس مکان کو مٹی گھر کو خرید دیتی ہے. جب رات میں ہارون رشید سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو خواب آتا ہے، اور خواب کس کا آتا ہے؟ جنت کا خواب آتا ہے کہ باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے ہیں. تو ایک اونچی جگہ پر انہوں نے ایک محل بنا ہوا دیکھا اور وہاں پہ ان کی ہارون رشید کی اہلیہ کا نام لکھا تھا. چنانچہ جب ہارون رشید وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو جیسے وہ محل کے اندر جانا چاہتے ہیں تو محل کے اندر ایک دربان لگا ہوتا ہے، سیکورٹی گارڈ لگا ہوتا ہے، ان کو جانے سے روک دیتا ہے. ہارون رشید کہتے ہیں یہ میری بیوی کا گھر ہے، مجھے کو روک رہے ہو اس سے؟ تو کہتا ہے نہیں، جس کا نام اس محل پہ لکھا ہے کوئی اس گھر میں جا سکتا ہے، تو نہیں جا سکتا. جب ہارون رشید نے اتنا شاندار محل دیکھا تو ان کو بھی اس محل کو لینے کی ایک جیسا ہوئی تڑپ ہوئی. جب وہ دین سے بیدار ہوئے تو دوبارہ وہ ان کے بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور پاس جا کے وہیں دریا ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، مٹی کا گھر بنا رہے ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں بہلول دانہ، ان سے پوچھتے ہیں ہارون رشید میں بھی اس مکان کو خریدنا چاہتا ہوں 1 دینار میں. اب وہ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، اب اس مکان کی قیمت 1 دینار نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی بادشاہت ہے، پوری دنیا کی بادشاہت ہے. ہارون رشید کہنے لگے پوری دنیا کے بادشاہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تم نے تو پہلے اس کو 1 دینار بڑے سستے میں بیچا تھا. اس کو کہا کہ پہلے جب میں نے اس کو بیچا تھا تو جن کو بیچا تھا انہوں نے دیکھا نہیں تھا، انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے جنت کے محل کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو سستے میں بیچا تھا. لیکن اب تو وہ جنت کے محل کو دیکھ کے آئے ہو، اس لیے کی قیمت بڑھ گئی، اس لیے کی قیمت بڑھ گئی. اگر تم بغیر دیکھے اس کو خرید لیتے تو تمہیں سودا تمہارا سستے میں ہوتا، لیکن اب تم دیکھ کے آئے ہو تو تمہارا سودا ہی مہنگا پڑ گیا. بلکہ اب ایمان والے جب کوئی بھی انسان جب دنیا سے مر کے جائے گا، جب وہ مر کے جائے گا اور خدا کے حاضر ہوگا مجھے بن کر، تو سب چیزیں دے گا کہ پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی زندگی دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، جب تم دنیا کے اندر تھے تب تمہیں یہ موقع تھا، تب تمہارے لیے بہت آسان تھا ہر چیز سے بچنا، لیکن اب یہ موقع تم نے گوا دیا ہے، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اب تم ساری چیز سے جو ہے ساری چیز سے دور رہو گے. کوئی چیز تم کو، کوئی نعمت، کوئی جنت تم کو نہیں ملے گی، اس کو جہنم میں ڈالنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع موت سے پہلے اندر کر دیا ہے. سستا سودا ہے، کوئی مہنگا سودا نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو بنا لے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لے. جو اللہ کے احکام ہے، جو نبی کے طریقے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں 100% اپنے زندگی میں لے کے جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہنے سننے میں غلطی بتائی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ان کی سنت مکمل.